ابن الوقت میں نذیر احمد نے اس زمانے کے حالات و ماحول کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے۔ مذہبی، معاشرتی، تعلیمی نظریات کے ساتھ ساتھ اس عہد کے سیاسی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ نذیر احمد خود ڈپٹی کلکٹر رہ چکے تھے، اس لیے انگریز افسروں سے تعلقات اور دفتری کاروبار کے سب امور سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان سب تجربات سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس ناول کے واقعات میں صداقت کا رنگ بھر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی 2 فصلیں بڑی واقعی اور حقیقی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ قریباً تمام تر ان کے ذاتی تجربات و مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے جس میں گھریلو فضا سے باہر نکل کر دفتر خارجی معاشرت اور سیاست کی تفاصیل دکھائی گئی ہیں۔ غدر کے فوراً بعد کی بدلتی ہوئی ذہنیت، وقت کے تقاضوں کے زیر اثر پروان چڑھتا ہوا نیا معاشرہ، یہ سب کچھ نذیر احمد کی نظر میں ہے۔ وہ ان کی جزیات پیش کر کے پڑھنے والوں کے دماغوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ مذہب سے شدید لگاؤ اور اپنی روایات اور معاشرتی اقدار کا پاس احساس بڑی خوبی سے اس ناول میں اجاگر ہوا ہے۔ دہلی کے عام لوگوں کی فکری سطح، علماء کے فتوے، عام مولویوں کا اپنے آپ کو علماء کی صف میں شریک کرنا، ایسی باتیں ہیں جو نذیر احمد کے گرد و پیش کی باتیں تھیں۔ انہیں چن چن کر کہانی کے واقعات کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ ان سے ناول میں بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اور دہلی کی معاشرت و تہذیب اور اس خاص عہد کا عمل اور رد عمل آئینہ ہو گیا ہے۔ ابن الوقت بھی نذیر احمد کی عام، بامحاورہ اور پرزور زبان میں ہے۔ ان کے ہاں عموماً کہیں بھی عبارت آرائی کا شوق نہیں ملتا۔ ابن الوقت میں 2-1 جگہوں پر ایسا اس کا شائبہ ہوتا ہے، وہاں ان کا اسلوب داستانوں کے مخصوص اسلوب تحریر کا عکس لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک اقتباس پیش کرتی ہوں۔ ابھی نماز مغرب میں کوئی آدھ گھنٹے کی دیر تھی، ادھر آفتاب کا جنازہ کفن حزن آلود شفق پہنا کر تیار کر چکے تھے کہ قبر مغرب میں اتار دیں۔ ادھر بے کفن کی لاشیں دیواروں کے سائے کا ماتمی کفن پہن چکی تھیں۔ دہلی جیسا شہر اور شام کا وقت اور روزوں کے دن اور ایسا موقع اور دن ہوتے تو اس مقام پر کھوے سے کھوا چھلتا ہوتا، مگر ابن الوقت چوراہے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے آدم ذات کا پتہ نہیں۔ ابن الوقت پلاٹ کی کمزوری اور بعض دوسری فنی خامیوں کے باوصف ایک دلچسپ ناول ہے۔ اس کے نفس مضمون میں اب کوئی تازگی یا دلکشی شاید باقی نہ ہو، لیکن واقعات کا پرلطف بیان اور نذیر احمد کی تحریر کا حسن آج بھی ابن الوقت کو قابل مطالعہ اور پرلطف ناول بنا دیتا ہے۔ آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ابن الوقت کے بارے میں بعض اوقات اس خیال کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نامکمل اور ادھورا ناول ہے۔ اس سلسلے میں علی عباس حسینی کا کہنا ہے کہ ابن الوقت کی سیرت میں اس پوری بحث کے بعد کیا انقلاب ہوا، اس کا ہمیں قصے سے کہیں پتہ نہیں چلتا۔ بظاہر مولانا کا ارادہ تھا کہ وہ ناول کے دوسرے حصے میں ان تمام امور کو دکھائیں گے، مگر شاید انہیں اس ارادے کو پورا کرنے کی فرصت نہ مل سکی، اور
اس طرح یہ قصہ ناتمام رہ گیا۔ اسی طرح تمکین کاظمی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ادھوری ہے، معلوم نہیں وہ اسے کس طرح ختم کرنا چاہتے تھے مگر لکھ نہ سکے، اس کی وجہ نامعلوم ہے۔ بہرحال یہ تو انہوں نے انگریزوں سے ڈر کر اسے چھوڑا یا پھر غیر ضروری خیال کر۔ یہ غلط فہمی غالباً ناول کے آخری فقرے سے پیدا ہوتی ہے۔ رہا دوسرا حصہ یعنی اسلام کے فرقوں میں کسی فرقہ خاص کی تعیین، اس کو کسی دوسرے وقت پر رکھو۔ فرقوں اور عقیدوں کے سلسلوں میں بڑی باتیں تو بعد کے 2 ناولوں میں آ گئی ہیں، البتہ ابن الوقت کی کہانی کی سب باتیں ایسی مکمل اور پوری ہیں کہ اس کے دوسرے حصے کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ انگریزی سے ڈر کر کچھ نہ لکھنا قطعاً قابل قبول بات معلوم نہیں ہوتی۔ بات صرف یہی ہے کہ نذیر احمد جو کچھ اپنے اس ناول میں لکھنا چاہتے تھے وہ انہوں نے لکھ دیا۔ معلوم ہوتا ہے ویسے بھی کوئی بات ادھوری یا ناتمام محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اس کی ناتمامی کا اعتراض بیجا لگتا ہے۔ نذیر احمد کے اسلوب بیان پر اگر بات کی جائے تو نذیر احمد کا ادب افادی ادب ہے، یعنی فائدہ دینے والا ہے۔ ان کے ناولوں میں پہلی بار مقصدیت اور افادیت کا عمل دخل ملتا ہے، جو بلا شبہ قصد و ارادے کا فیضان ہے، یعنی انہوں نے ارادے سے اور اپنی کوشش سے اس طرح کی تخلیقات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ نئے ادب کی یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ پرانے ادب کے برعکس اس میں تفریح طبع کا خیال کم ہوتا ہے، افادہ پسندی، مقصد آفرینی اور اصلاح و تلقین کی بات زیادہ سنائی دیتی ہے۔ نذیر احمد کا دور ادب جدید کے آغاز کا دور تھا۔ یہ ادب اشرافی دور کے تفریحی ادب کے رد عمل میں پروان چڑھا۔ نیا ادب ایک نئے سیاسی اور اقتصادی دور کی پیداوار ہے۔ یہ دور جمہوری ہے اور اس میں طبقہ متوسط کا اقتدار ہے۔ اس طبقے کے افراد مذہب اور اخلاق کے شدت سے قائل ہیں اور امراء کی بے راہ روی اور تن پروری کے سخت مخالف۔ اس دور کے مصنف زندگی بالخصوص روزمرہ زندگی کا نہایت غور سے مطالعہ کرتے ہیں، چنانچہ روزمرہ زندگی کا مطالعہ اور اس کی صحیح ترجمانی رومانیت سے نفرت، اصلاح پسندی اور سادہ طرز بیان اس کی نمایاں خصوصیت ہے۔ نذیر احمد ایک جدید ناول نگار ہے، اس لیے ان تمام خصوصیتوں میں وہ اپنے ہم عصروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں ہنگامہ خیز واقعات، ہنگامہ پسندی اور بعید از قیاس چیزیں بالکل نہیں۔ وہ اپنے زمانے کی روزمرہ زندگی کا مصور ہے اور اس کا مقصد تہذیب اخلاق۔ نئے ادب کے آغاز کے سلسلے میں سر سید احمد خان کی اصلاحی اور ادبی تحریک کا ذکر آ جانا ایک ضروری امر ہے۔ نذیر احمد کے زمانے میں سر سید کی یہ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ خود نذیر احمد اس تحریک کے ایک سرگرم رکن رہے۔ اس تحریک کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی معاشی حیثیت بلند کی جائے، ان کی اقتصادی اور اخلاقی حالت درست کی جائے اور ان مقصدوں کے حصول کے لیے ان میں تعلیم عام کی جائے، خصوصاً انگریزی تعلیم۔ نذیر احمد سر سید کی تحریک کے ایک نامور رفیق تھے، اس لیے وہ قومی ترقی کے ان مقاصد کے حامی اور سر سید کی بہت ساری آراء سے متفق تھے۔ اس تحریک اور انگریزی تہذیب و معاشرت کے اثر سے اس عہد میں اہل ملک کے انداز فکر و نظر میں تبدیلی آ رہی تھی، سوچ کے زاویے بدل رہے تھے، نئے علوم و نظریات نے ذہنی افق بہت وسیع کر دیے تھے، حقیقت پسندی، افادیت، عقلیت، منطقیت کے عناصر ادب پر غالب آ رہے تھے۔
طبقاتی حد بندیاں کمزور پڑ رہی تھیں اور اشرافی طبقے کے مقابلے میں متوسط طبقے کا ذکر اذکار چل نکلا تھا۔ نذیر احمد نے اپنے زمانے کا عکس اپنی کہانیوں ہی میں پیش نہیں کیا، بلکہ ان کا اسلوب بھی اس عہد کی نذیر احمد نے اپنے زمانے کا عکس اپنی کہانیوں میں ہی پیش نہیں کیا، بلکہ ان کا اسلوب بھی اس عہد کی فکری اور معاشرتی تصویروں میں رنگ بھرتا نظر آتا ہے۔ ان کا اسلوب بیان ان کے اصلاح معاشرہ اور ان کے درس اخلاق کے مقاصد کے زیر اثر ہے۔ ان کی یہ افادیت پسندی ان کے ناولوں میں کئی طرح سے نمودار ہوتی ہے۔ کہانی کے روپ میں بات کہتے کہتے نذیر احمد فن کے تقاضوں کو بھول بھال کر براہ راست اپنا مقصد بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مقصد بیان کرنے لگتے ہیں، کہیں طویل بیان کی صورت میں، کہیں مکالمے کے بجائے وعظ و مباحثے کے رنگ میں۔ ان سے ان کے فن کو بھی اس طرح ان کے فن کو بھی نقصان پہنچا، ساتھ ہی ان کے اسلوب کے فطری پن اور رواں دواں قصے کی رفتار میں بھی فرق آ گیا۔ پھر مباحثوں اور وعظوں میں منطقیت اور دلیل بازی کے رجحان نے بہت سی خرابیاں پیدا کر دیں۔ ان کی تحریر کا بڑا زور اس بات پر صرف ہو جاتا ہے کہ دلیل و منطق سے ذہن و دماغ کے اطمینان کا سامان پیدا کیا جائے۔ دل اور احساس و جذبے کا ان کے ہاں کوئی خاص مقام نہیں، وہ عقل کے پجاری ہیں اور دماغ کے نیاز مند۔ اسی لیے ان کے ہاں تفکر و تعقل کا عنصر جذبہ و احساس کے عنصر پر غالب ہے۔ یہ لازماً ان کے اسلوب پر اثر انداز ہوا، کیونکہ فکر و خیال ہی اسلوب و انداز کو بناتے اور سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ وہ اپنے قارئین کی سوجھ بوجھ اور ذہانت پر قطعاً بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے اپنا مدعا بیان کر کے اسے دہراتے رہتے ہیں۔ ذہین قاری کو یقیناً اس سے بڑی کوفت محسوس ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنا کند ذہن سمجھ لیا گیا ہے کہ کھلے کھلے واقعات اور بیانات سے مطلوبہ نتیجہ اخذ نہ کر سکوں۔ بہرحال وہ نذیر احمد کے ایسے بیانوں کو ایک درس عبرت سمجھ کر ہی پڑھتا جاتا ہے۔ دوسرے، نذیر احمد ثقیل اور نامانوس الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی باموقع کبھی بے موقع بھی، لیکن انہوں نے اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے۔ ثقیل حروف اور ثقیل و غریب الفاظ نذیر احمد کی تحریروں میں بڑی قیمت پاتے ہیں۔ دنیا جس متاع کو رد کر دیتی ہے، نذیر احمد اسی سے اپنی دکان سجاتے ہیں۔ نذیر احمد نرم الفاظ کے خریدار ہوں تب بھی ان کی انشاء کی اصل سجدج ثقیل اور کرخت الفاظ ہی سے بنتی ہے۔ دراصل ان کے پاس ہر طرح کے الفاظ کا ایک ذخیرہ تھا، اس لیے ان کے استعمال میں وہ شاہ خرچ واقع ہوئے ہیں۔ نذیر احمد کی ذہنیت میں ایک بڑے مزے کا تضاد ملتا ہے۔ جس قدر وہ روپیہ پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس تھے، اتنا ہی الفاظ کا ذخیرہ لٹانے میں فیاض تھے۔ بخل کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ مفلسی و ناداری کے نشتروں سے دل پوری طرح واقف تھا۔ اس کو اب وہ اپنے سے دور رکھنے کے لیے پائی پائی پر نظر تھی۔ مٹھی ہمیشہ بند رہی، لیکن الفاظ کے صرف میں ان کا رویہ بالکل اس کے الٹ تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی اس تلافی جو ہے وہ اس روپے سے نہیں بلکہ الفاظ سے کرنا چاہتے تھے۔ جیسے روپیہ خرچ جمع کرنے میں ان کو لذت ملتی تھی، ویسا ہی الفاظ محاورات کے لٹانے میں مزہ ملتا تھا، اور یہ مزہ اس حد تک غلبہ پا گیا تھا کہ کسی قیمت پر اس کے ترک کرنے پر راضی نہ ہوئے۔
ان کے خیال میں شاید الفاظ کے بے دریغ استعمال سے علم و دانش کا رنگ بھی خوب جمتا ہے اور زور بیان سے پڑھنے والے مرعوب بھی جلد ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے جاؤ بیجا عربی کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ عربی اقوال اور آیات بھی کہیں کہیں انگریزی کے بیجا استعمال سے بھی انہوں نے اپنی عبارت کے فطری حسن کا خون کر دیا ہے۔ افادیت و منطقیت کے علاوہ اس عہد کی نثر کی ایک اور بڑی خصوصیت سادہ اور براہ راست اظہار کا طریقہ ہے۔ نذیر احمد نے بھی عموماً تکلیف اور تصنع سے اجتناب کیا اور سادگی کے ساتھ ساتھ متانت کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن بعض جگہوں پر ان کی نثر میں سادگی کا حسن قائم نہیں رہ سکا اور متانت کے درجہ خاص سے بھی انہیں نیچے اترنا پڑا۔ البتہ انہوں نے شعری وسیلوں سے کام لے کر اپنی نثر کو سجانے اور نکھارنے کا احسان بہت کم اٹھایا ہے۔ ان کے ہاں نہ تشبیہ و استعارے کی چمک ہے اور نہ سجاوٹ و آرائش کے عناصر کا استعمال۔ ان کی نثر کی بڑی خصوصیت اس کی داخلی معنویت ہے جو اردو نثر میں اپنی مثال آپ ہے۔ ان عناصر کے علاوہ نذیر احمد کے ہاں اپنی نثر کی تعمیر و تراش اور اپنے مقصد کے اظہار کے لیے بہت سارے حربوں سے کام لیا گیا ہے۔ ان میں ایک امثال کا استعمال ہے۔ ضرب الامثال مافی الضمیر کے ابلاغ اور باریک مفاہیم کی توضیح میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ نذیر احمد کے ہاں اس کی اکثر و بیشتر مثالیں ملتی ہیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، لیکن وہ نگینے کی طرح فکروں میں اسے جڑ دیتے ہیں۔ اگر جو مقامی طور پر مستعمل نہیں بھی تھیں اور جن کا زیادہ رواج نہیں تھا، ان کو بھی وہ اپنے فکروں میں جڑ دیتے تھے کہ پوری عبارت جگمگا اٹھتی تھی۔ مثال کے طور پر تانت بھاجی راگ پایا، گھی کہاں گیا کھچڑی میں، رسی جل گئی پر بل نہ گیا، چوہے کے ہاتھ ہلدی کی گھرا لگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نذیر احمد محاورہ بندی پر بھی جان چھڑکتے تھے۔ محاورے ان کی نثر کی شان و شوکت کے علمبردار ہیں۔ وہ ان سے عبارت کی آرائش کا کام بھی لیتے ہیں اور روزمرہ کے بیان کو ادبیت کے درجے تک پہنچانے کا بھی۔ نذیر احمد گھر اور گھریلو زندگی سے بہت مانوس رہے، اس لیے گھریلو فضا اور نسوانی محاورے ان کے اسلوب کا خاص حصہ بنے، لیکن ان کی کثرت نے انشا پردازی کی خوبصورت تشکیل کی راہ میں بند باندھ دیے اور پڑھنے والے کو مجبور کیا کہ وہ انشا پرداز کو محاوروں کا حافظ سمجھے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے خوب تبصرہ لکھا ہے یا اس پر تبصرہ کیا ہے کہ محاوروں کے استعمال کا شوق مولوی صاحب کو حد سے زیادہ تھا۔ تحریر میں ہو یا تقریر میں وہ محاوروں کی ٹھونسم ٹھانس سے عبارت کو بے لطف کر دیتے ہیں اور بعض وقت ایسے محاورے استعمال کر جاتے ہیں جو بے موقع ہی نہیں اکثر غلط ہوتے ہیں۔ خدا معلوم انہوں نے محاوروں کی کوئی فرہنگ تیار کر رکھی تھی یا کیا کہ ایسے ایسے محاورے ان کی زبان اور قلم سے نکل جاتے تھے جو نہ کبھی دیکھے اور نہ سنے۔ محاورہ دراصل لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ ہی نہیں، یہ صرف لفظوں پر مشتمل چیز نہیں ہے، یہ معاشرتی تجربات کا ایک عکس بھی ہوتا ہے۔ انفرادی احساسات اجتماعی احساسات بن کر محاورے کا روپ دھار لیتے ہیں۔ محاورہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرد کے ایک تجربے کو اس کے دوسرے تجربوں سے اور فرد کے تجربے کو سماج کے تجربے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نذیر احمد کے ہاں روزمرے اور محاورے کے استعمال نے ان کی نثر کی خشکی اور خنکی کے اثر کو بڑی حد تک زائل کر دیا ہے، جو ان کی مقصدیت اور متانت کی پیداوار ہے۔ نذیر احمد کی نثر میں
محاوروں کے استعمال سے ظرافت اور مزاح کا ایک ہلکا سا رنگ نمودار ہوتا ہے جو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ روزمرہ کے طنزیہ پیرائے اور چبھتے ہوئے محاورات لطف انگیزی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنا روزمرہ انہوں نے اپنے گرد و پیش سے فراہم کیا ہے۔ یہ روزمرہ عوام اور خاص دونوں کے لیے یکساں دلکشی رکھتا ہے اور دونوں طبقوں کی زبان کا جز ہے۔ نذیر احمد نے جہاں کہیں عورتوں کے مکالمات پیش کیے ہیں وہاں ان کے مخصوص روزمرے اور محاورے کا کمال ملتا ہے، کیونکہ محاورہ بندی کا عنصر نسوانی گفتگو میں زیادہ ہوتا ہے اور نذیر احمد عورتوں کی خاص زبان استعمال کرنے میں اپنا جواب آپ تھے۔ نذیر احمد نے اپنی نثر کی آرائش کے لیے بہت کم شاعرانہ مسائل سے کام لیا ہے۔ ویسے بھی نثر کو شاعری کے 16 سنگھار سے آزاد کرنا یا شاعری کے 16 سنگھار سے آراستہ کرنا زیادہ پسندیدہ نہیں ٹھہرتا۔ البتہ اس حد تک درست ہے کہ وہ قارئین کی توجہ اپنی طرف مائل کرے۔ اس میں آورد و تعمیر کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلوب کی آرائش تو خود مضامین و مواد کے اندر سے ایک فطری انداز میں پیدا ہونی چاہیے۔ نذیر احمد کی نثر اس اصول پر بڑی حد تک پوری اترتی ہے۔ انہیں اپنے خیالات و جذبات کے بیان میں اتنا شغف ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیانوں میں تناسب و توازن قائم نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے اگرچہ استعاروں اور تشبیہوں سے بھی فائدہ اٹھا کر اپنی نثر میں رنگ جمال پیدا کرنا چاہا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے۔ البتہ قافیہ پیمائی اور رعایت لفظی کا رجحان کہیں کہیں ملتا ہے۔ مجموعی طور پر نذیر احمد کی نثر سادہ اور رواں ہی ہے۔ اسے کسی طور پر خشک کہنا درست نہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے عوام اور کم پڑھے لکھے طبقے کو مخاطب سمجھا ہے۔ عربی کے الفاظ اور آیات قرآنی کا بجا استعمال اس مذہب پرستی کے رجحان کے زیر اثر تھا جو نذیر احمد کے ہاں ہی نہیں، اس عہد کے سب بڑے انشا پردازوں کے ہاں موجود ہے۔ اس عہد میں مذہبی تعلیمات عقلی اور منطقی زاویہ نظر سے غور کرنے کا میلان بڑھ رہا تھا، اس لیے ہر پڑھا لکھا اس کو ان کی توجیہات و توضیحات اپنے اپنے انداز فکر سے کرنا چاہتا تھا۔ نذیر احمد ناول نگار تو تھے، مگر اس سے پہلے وہ مولوی اور معلم اخلاق بھی تھے، اس لیے قرآنی آیات سے استدلال نہ کرنا ان کی فطرت کے خلاف ہوتا۔ چنانچہ مذہب اور اپنی عربی دانی کے زیر اثر نذیر احمد قرآنی آیات کا کثرت سے حوالہ دیتے ہیں، جیسا کہ ابن الوقت میں ہمیں حجت الاسلام کے کردار میں اس کی مثالیں ملی ہیں۔ کہنے کو تو ناول پڑھنے میں درس تفسیر و اخلاق نے فنی طور سے عدم توازن پیدا کر دیا اور نذیر احمد کی کہانیوں کی لطف انگیزی سبق آموزی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اسی طرح انگریزی الفاظ کے استعمال کا معاملہ ہے۔ اپنے دوسرے ہم عصر انشا پردازوں کی طرح نذیر احمد کے ہاں بھی انگریزی کے استعمال کی کوشش شعوری ہوا کرتی تھی۔ انگریزی زبان و ادب کی برصغیر میں نئی آمد تھی، اس لیے اس زبان کے اختیار کرنے میں بھی ایک امتیاز تھا۔ پھر نذیر احمد نے تو ملازم ہونے کے بعد بطور خاص انگریزی پڑھی تھی اور کتابوں کے ترجمے کیے تھے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ بات بھی تھی کہ انگریزی الفاظ کی ترویج و اشاعت کے لیے انہیں اپنی زبان کے ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شعوری کوشش سے استعمال کیے گئے الفاظ ان کی نثر میں مصنوعی روانی اور ہمواری کو نقصان پہنچاتے ہیں اور تناسب و دلکشی کو ٹھیس لگتی ہے۔ نذیر احمد
دراصل طبقہ خاص کے نہیں، طبقہ عام کے ادیب ہیں، اس لیے ان کے ہاں عام استعمال کے محاورے اور قدرے پست درجے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں جس معاشرے کی تصویریں اتاری ہیں وہ متوسط طبقے اور طبقہ عوام کا معاشرہ ہے، اس لیے ان طبقوں کے لوگوں کی زبان بھی ویسی ہی لکھی جاتی۔ نذیر احمد چونکہ ناول لکھ رہے تھے اور ناول نگار کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اور اصلی زبان کا عکس پیش کرے۔ قصہ مختصر، نذیر احمد ایک صاحب طرز ادیب ہیں۔ ان کا اسلوب نگارش عوامی ہے جس میں سادگی اور خوش رنگی کے اوصاف ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں متانت اور توانائی اور ان کے اظہار میں بلا کا جوش اور روب ہوتا ہے۔ ان کا اسلوب اگرچہ ان کے مقصد کے زیر اثر ہے، لیکن اس میں اتنی چمک اور کھنک ہے کہ وہ دب کر نہیں رہ جاتا، بلکہ مقصد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتا ہے۔